علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملہ ذرا فلمی سا ہے۔ اب تک 5 گرفتاریاں ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں کی۔ سینیٹر اعظم سواتی کو رات گئے گرفتار کیا گیا اسلام آباد سے، وہیں سے گرفتار کیا گیا جہاں سے اعظم سواتی نے ایک پوری کی پوری فیملی کو اٹھوا لیا تھا بلکہ۔ اور دوسرا معاملہ ہے آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کے سیزن کا۔ تو خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ لیکس کا ایک نیا سیزن 2 کہہ لیجئے، وہ آنے کو تیار ہے۔ اس کا جو ایپیٹائزر ہے، اس کا آغاز ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ کھانے میں لوگ بیٹھتے ہیں اور پہلے ہلکا پھلکا جو دیا جاتا ہے نا، کھانے سے پہلے سرو کیا جاتا ہے، تو وہ سرو ہو چکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب عمران خان صاحب کی کوئی دبنگ قسم کی، دھانسو قسم کی، خطرناک قسم کی، تہلکہ خیز قسم کی کوئی آڈیو یا ویڈیو آیا چاہتی ہے۔ ہیکر کل تک خاموش تھا، چپ تھا، لیکن آج پھر اس نے ایک آڈیو جاری کر دی ہے، اور آڈیو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، ان کی کسی سے گفتگو کی آڈیو ہے۔ اب وہ کتنی ہے خطرناک، کتنی وہ ہوتا ہے مسلم لیگ نون کے لیے یا حکومت کے لیے نقصان دہ، وہ آڈیو سن کر ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پہلے وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہونے والی جو شہباز شریف صاحب کی، مریم نواز کی گفتگو یا وفاقی وزیروں کی گفتگو کی آڈیو سے پتہ لگا تھا کہ وہ کتنی خطرناک ہے۔ ان کا تو اب کوئی ذکر ہی نہیں ہے، لیکن ذکر ہے تو عمران خان صاحب کی آڈیوز کا۔ کہانی یہ ہے کہ اکتوبر اب گزرے جا رہا ہے۔ اکتوبر، آج ہم بات کریں 13 اکتوبر کی، باقی اکتوبر کا تقریباً آدھا حصہ پیچھے رہ گیا ہوا ہے۔ تو یہ اکتوبر میں عمران خان صاحب کے لیے ایک ماحول بن رہا ہے، اور میں آپ کو بڑی بار گزارش کر چکا ہوں کہ نومبر میں عمران خان صاحب کے خلاف بہت بڑی کارروائیاں ہوں گی، اور نومبر عمران خان صاحب کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، سیاسی طور پر، ذاتی طور پر بھی۔ ذاتی طور پر مطلب کہ زندگی کے حوالے سے نہیں، لیکن سیاسی اور ذاتی حوالوں سے عمران خان صاحب کے لیے نومبر کوئی اچھا نہیں ہے۔ اور یہ میں ستاروں کی چالیں دیکھ کر آپ کو، اور ستاروں کی چالوں کو جاننے والوں سے گفتگو کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب پہلے ہم آتے ہیں اعظم خان کی گرفتاری پر، اور آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے، جو شہباز شریف صاحب کی آڈیو آئی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اب اعظم خان کی گرفتاری، اور اس سے پہلے اعظم خان سے پہلے سب سے پہلے ہوئے شہباز گل گرفتار۔ شہباز گل نے اچھا خاصا رندا پھر آ گیا شہباز گل صاحب کو، رہا ہو گئے۔ شہباز گل کے بعد گرفتاری ہوتی ہے عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی کی۔ کہتے ہیں کہ جن کو عمران خان صاحب نے بچوں کی طرح پالا ہوا ہے، جو عمران خان صاحب کے ہر چیز کے رازدار ہیں، مالی معاملات کے بھی، اس کے علاوہ ذاتی زندگی کے معاملات کے بھی، یعنی عمران خان صاحب کی پرچھائی تھے، بلکہ ہیں، ظاہر ہے اللہ ان کو زندگی دے، لیکن ابھی تھے اس لیے کہ ابھی وہ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، ابھی وہ کہیں اور ہیں، گرفتار ہیں حراست میں۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی، پھر حامد زمان صاحب ایک تاجر، کاروباری آدمی، صنعت کار آدمی ہے، وہ بھی گرفتار ہوئے۔ ان دونوں کی گرفتاریاں جو ہیں وہ ہوئی فورن فنڈنگ کیس کے معاملے میں۔ اچھا، فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ اتنا خطرناک ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ اس کے اندر گند ہی گند پڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر جیسے ہاتھ عمران خان صاحب ڈالیں گے، گند ہوگا اس کے اندر، نکلے گا۔ اب اعظم سواتی صاحب گرفتار ہوئے عمران خان صاحب کے بیانیے کی پیروکاری کرتے ہوئے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا، 2 ٹویٹ کیے۔ ایک ٹویٹ تو تھا باجوہ صاحب کے متعلق، جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو شہباز شریف کی رہائی کے بعد جو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے بیسیکلی طنز کیا کہ جی یہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کو مبارکباد دی کہ جی آپ کا جو منصوبہ ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جتنے سارے کرمنلز ہیں وہ رہا ہوتے جا رہے ہیں، اور ملک کی شرط پر، یعنی ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کرمنلز رہا ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک ٹویٹ اور کیا تھا، اور وہ ٹویٹ بڑا خطرناک تھا، وہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس ٹویٹ کی وجہ سے وہ ٹویٹ جو ہے وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب مجھے اجازت دے دیں تو جہاں سے شیخ رشید صاحب نکلتے ہیں نا، وہاں جا کر میں ان کو سنا کے آؤں۔ میں اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا، گیٹ نمبر 4، اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا۔ تو وہ ٹویٹ اصل وجہ بنی ہوگی، کیونکہ اگر وجہ بنی ہوتی جنرل باجوہ صاحب کو مبارکباد دینے کی، تو پھر اعزاز احسن صاحب نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی شہباز شریف اور نواز شریف کے مقدمات، یا ان کے جو معاملات اپنا جنرل باجوہ صاحب نے ان کے مقدمات ختم کروائے ہیں۔ پھر اس پر پیپلز پارٹی نے شدید ریئیکشن دیا۔ پیپلز پارٹی کے جو قائم مقام صدر ہیں پنجاب کے، رانا فاروق صاحب، انہوں نے کل اعزاز احسن صاحب کو جلی کٹی سنائی، پریس کانفرنس کی انہوں نے۔ تو اگر یہ معاملہ صرف باجوہ صاحب کو مبارکباد دینے کا، تنزیہ مبارکباد دینے کا ہوتا تو پھر شاید اعظم خان گرفتار نہ ہوتے، اعظم خان سواتی صاحب۔ اعظم خان کی بھی باری کہتے ہیں لوگ کہ آ سکتی ہے، اعظم خان پرنسپل سیکریٹری جو عمران خان صاحب کے۔ تو اب اعظم سواتی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ ایک ایسے ٹویٹ پر ہوئی ہے جو مطلب جس کے لیے کہا گیا FIR میں کہ انہوں نے فوج کے اندر تقسیم کرنے کی
کوشش کی ہے، وہ بھڑکا رہے ہیں فوجی جوانوں کو، تو اس طرح کی ان کے اوپر ایف آئی آر ہے۔ سائبر کرائم ونگ نے رات گئے ان کو چک شہزاد سے گرفتار کیا ان کے گھر سے، اور آج ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا ایف آئی اے کی خصوصی عدالت سے، سائبر کرائم کی عدالت سے، نہیں بلکہ سول جج سے انہوں نے، سائبر کرائم سیل نے ان کی لے لی اپنا 2 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اب اعظم سواتی صاحب جب آ رہے تھے عدالت میں پیش ہونے، اب یہ اچھی چیز جو ہے نا، اچھی چیز یہ ہے کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں تو عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، اس دور کی اچھی بات یہ ہے۔ اس سے پہلے والے دور جو تھے لوگ اٹھائے جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اعظم سواتی نے جو بات کی ہے، اگر یہ ٹھیک ہے، اعظم سواتی کے اوپر ایک مقدمہ بنا ہے، قانون کے مطابق ان کی گرفتاری ہوئی ہے، گرفتاری کر کے ان کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا گیا ہے، عدالت میں پیش کر کے ان کا ریمانڈ لیا گیا ہے، لیکن اعظم سواتی صاحب نے آ کر عدالت کے باہر جو میڈیا سے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایک ٹویٹ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، لیکن میرے کپڑے اتارے گئے ہیں، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بات شہباز گل صاحب نے بھی کی تھی، یہ بات عمران خان صاحب کا جھنڈا اٹھا کر چلنے والے ایک صاحب ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، نام میں بھول گیا ہوں، جمیل فاروقی پتہ نہیں، کہتے میں صحافی ہوں، بہرحال انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی میرے کپڑے اتارے گئے، مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ قابل مذمت ہے، اس کی کسی صورت کسی مہذب اور جمہوری معاشرے میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اس میں تشدد کر کے مطلب نکالنا کیا ہے، مطلب کیا اگلوانا ہے بھائی، ٹارچر کر کے۔ عمران خان صاحب جلسوں میں کہہ رہے ہیں اگر آپ نے عمران خان کے اوپر کسی کو وعدہ معاف گواہ بنانا ہے، اس کے لیے تشدد کرنا ہے، تو وہ تو جلسوں میں بات کر رہے ہیں، تو خان صاحب کو پکڑ لیجئے۔ تو اس میں تو بہرحال اگر تشدد ہوا ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ لیکن ایک چیز، جو دور گزرا ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ پاکستان کے آمریتوں میں جس طرح کا ہوتا تھا، میں ہر دور میں یہ کہتے ہیں جی ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جو ضیاء الحق نے کیا ویسا مشرف نے نہیں کیا تھا۔ ضیاء الحق، مشرف 10 بار بھی پیدا ہو کے شاید ضیاء الحق نہ بن سکے۔ ضیاء الحق نے تو لوگوں کو مروایا تھا نا، مطلب پتہ نہیں کیا کیا کر دیا تھا، مشرف نے بھی کم نہیں کیا تھا، یہ نہیں ہے۔ لیکن جو آمریت ضیاء الحق کی تھی، تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جی اب عمران خان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ جی اس دور میں جتنی آمریت ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، یہ جھوٹ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ عمران خان کے دور میں جتنی آمریت تھی ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہاں، جمہوری ادوار میں اگر کوئی بدترین دور تھے تو عمران خان کا دور ان میں سے ایک تھا، ہائبرڈ رجیم جو ہوتی ہیں، تو اس میں انہوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی۔ اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں، جب وفاقی وزیر بنے عمران خان صاحب کی کابینہ 2018 میں، ان کے چک شہزاد فارم ہاؤس کے ساتھ کئی جھونپڑیوں میں پشتون رہتے تھے۔ ان کی ایک گائے گھومتے پھرتے جنگل سے چرتے چراتے وہ ان کے فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی۔ فارم ہاؤس میں داخل ہو گئی تو اعظم سواتی نے پورا کا پورا ٹبر اٹھوا لیا، ایک چھوٹا بچہ تھا۔ نوٹس ہوا، میڈیا پہ خبریں آئیں، اعظم سواتی نے آئی جی کو کہا کہ جی سب کے اوپر دہشت گردی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا کس طرح کے مقدمے درج کرو۔ اس نے انکار کر دیا، آئی جی نے، آئی جی کو ہٹوا دیا۔ عدالت نے، سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، اعظم سواتی کو گلٹی قرار دیا، اس کے اوپر کارروائی کرنے کے آرڈر سے سپریم کورٹ کے کارروائی نہیں ہوئی۔ اعظم خان سواتی کو اسے وزارت سے استعفیٰ لے لی گئی، اور استعفیٰ لینے کے بعد سواتی صاحب کچھ عرصہ تھوڑا سا چپ رہے، اور اس کے بعد سواتی صاحب کو دوبارہ وزارت مل گئی، پھر بڑی بڑی وزارتیں ملی، ریلوے تک کی وزارت ملی اعظم سواتی کو۔ تو جب میں نے صبح اٹھ کر خبر دیکھی کہ اعظم خان سواتی کو آرمی چیف پر تنقید کرنے یا فوج کے اندر کے معاملات ان کو اکسانے کی کہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، تو میرے ذہن بے ساختہ کبھی کبھی ذہن میں آ جاتے ہیں کوئی جملے، تو میرے ذہن میں آیا کہ اعظم خان سواتی صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ غریب کی گائے اور مقدس گائے میں کتنا ایک بڑا فرق ہوتا ہے۔ اعظم خان سواتی کے گھر میں غریب کی گائے گھسی تھی، اعظم خان سواتی نے پورا ٹبر اٹھوا لیا تھا۔ اب اعظم خان سواتی نے ادھر ذرا ہلکی سی چھیڑخانی کی، اعظم خان سواتی اندر پڑے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر تشدد ہوا ہے۔ تو اگر تشدد ہوا ہے تو وہ بڑا ظلم ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا۔ اعظم سواتی صاحب کوئی اچھے کیریکٹر نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعظم سواتی کے اوپر آپ تشدد کریں۔ اعظم سواتی نے الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دیں، یہ پیچھے جب ان کی حکومت تھی، جب ان کو پتا تھا کہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ ہم تاحیات رہیں گے، سواتی صاحب نے کہا الیکشن ایوان صدر میں بیٹھ کر الیکشن کمیشن کے جو ایک ٹیم تھی ان کو بریفنگ دینے گئی تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، اس ٹیم کو کہہ رہے تھے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ رشوت خور ہے، دھاندلی کرواتا ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں، آگ لگ جائے الیکشن کمیشن کو، جہنم میں جائے الیکشن کمیشن۔ اس پر نوٹسز ہوئے تھے ان کو
پھر فواد چودھری کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کروا دی تھی، دونوں کو نوٹسز ہوئے تھے، پھر دونوں نے جا کر غیر مشروط معافی مانگ لی تھی توہین عدالت یا توہین الیکشن کمیشن کے نوٹسز میں۔ تو اعظم سواتی صاحب کے متعلق تو ایک بڑی کہانی مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی $1 ملین کا نوٹ دیا تھا۔ اب ڈالر کا نوٹ 100 سے اوپر کا نہیں ہوتا، $1 ملین کا نوٹ، یعنی فراڈ بھی اتنا کہ بندہ پریشان ہو جائے کہ یار اتنا فراڈ بندہ سوچ کیسے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے کہا جاتا ہے کہ فراڈ کر کے نکلے ہوئے۔ سواتی صاحب پیسے لگاتے ہیں، ایک وقت میں JUI کے سینیٹر ہوتے تھے، پھر PTI میں آ گئے۔ تو سواتی صاحب تو بہرحال مالدار آدمی ہے، پیسہ وسا بہت ہے ان کے پاس، تو وہ اس طرح کی جگاڑ لگا کر نا بن جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہر بار جگاڑ کام نہیں آتے۔ اب ان کو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ اچھی نہیں ہونی، ظاہر ہے تشدد کی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو ہونے جا رہا ہے اس کی بات تو کر سکتے ہیں۔ تو سواتی صاحب کو اچھا خاصا حساب کتاب ان کے ساتھ جو برابر کر لیا جائے گا۔ اچھا، سواتی صاحب سے پہلے جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، میں حیران ہوں کہ جو 2 بڑی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں عمران خان صاحب چپ ہیں، نہیں بول رہے، بولتی بند ہے خان صاحب کی۔ سیف اللہ نیازی، جن کے متعلق عمران خان کی فیملی کے لوگ بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ سیف اللہ نیازی صاحب بچپن سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، پالا پوسا بڑا کیا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان کو کسی اور نے پالا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب نے سیف اللہ نیازی صاحب کو پالا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ ان کے بچوں کی طرح ہیں، ظاہر ہے اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں جن کو پالا ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے، ذاتی زندگی، سیاسی زندگی، مالی معاملات، اس میں سیف اللہ نیازی عمران خان کے بعد اگر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا کیا معاملات ٹھیک ہیں، کیا غلط ہیں، کہاں کہاں ذرا گڑبڑ ہے، تو وہ سیف اللہ نیازی صاحب ہیں۔ سیف اللہ نیازی صاحب کا کردار آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بنی گالہ والا جو محل تھا عمران خان صاحب کا، 300 کنال کی زمین کیسے خریدا گیا، کس طرح یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تھا، تو اس وقت جس میں عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا ثاقب نثار نے، تو اس میں جو پیسے کہا گیا نا کہ جی مجھے جمائمہ نے بھیجے تھے، پھر میں نے اس کو قرضہ، پھر واپس پتہ نہیں کیا کیا فلیٹ بیچ کر دے دیا یہ وہ، تو اس میں جو رقم گھوم پھر رہی تھی نا، اس میں سیف اللہ نیازی کا نام بار بار آ رہا تھا۔ تو سیف اللہ نیازی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہر طرح کے رازدار ہیں۔ وہ گرفتار ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، کافی دن ہو گئے، عمران خان صاحب کی زبان پر ایک لمحے کے لیے سیف اللہ نیازی کا نام نہیں آیا ان کی گرفتاری کے خلاف، ایک جملہ، ایک مذمت نہیں کی۔ حامد زمان صاحب خان صاحب کے کہتے ہیں کہ پرانے ساتھی ہیں، پارٹی کے بانی اپنا رہنماؤں میں یا بانی سہولت کاروں میں، مالی سہولت کاروں میں، فائنینسر جس کو کہتے ہیں، ان میں سے وہ گرفتار ہو گئے، عمران خان صاحب چپ۔ آج ابھی جب میں بول رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، تقریباً 4 بج رہے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اعظم خان سواتی کی گرفتاری پر بات نہیں کی۔ حالانکہ عمران خان صاحب راولپنڈی میں ایک تقریر بھی کر چکے ہوئے جس میں انہوں نے کہا کہ جی گرفتاری تو کیا، ہم تو جانے دینے کے لیے تیار ہیں، اس میں بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ کیوں بولتی کیوں بند ہے، چپ کیوں ہے عمران خان صاحب؟ جو معاملہ ہے سیف اللہ نیازی کا یا حامد زمان کا، میں نے پہلے کہا نا کہ جتنا فارن فنڈنگ کیس میں یا یہ جو پیسے پوسے عمران خان صاحب کو آتے رہتے ہیں، اس میں جتنا عمران خان صاحب ریزسٹ کریں گے ان کے خلاف ثبوت اس طرح کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر میں کہوں گا کہ سیف اللہ نیازی کو ناجائز اٹھایا گیا ہے تو کل کو اٹھ کر پریس کانفرنس کر کے ثبوت نہ سامنے لا کر رکھ دے کہ جی یہ چیزیں سیف اللہ نیازی صاحب نے ہمیں دی ہیں، بتائی ہیں، یا یہ ہمیں حامد زمان صاحب نے کہا ہے۔ تو خان صاحب کو کیونکہ پتہ ہے نا عمران خان صاحب کو، میں نے گزارش کی تھی نا کہ توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان صاحب جو توشہ خانہ کہہ رہا ہوں وہ فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ تھا، عمران خان صاحب نے 2014 سے 2022 تک سماعت نہیں ہونے دی تھی، کبھی اس عدالت، کبھی یہ التوا، کبھی وہ التوا، کیونکہ پتہ تھا کہ معاملہ آگے بڑھے گا تو گند نکلے گا۔ تو عمران خان صاحب اس سے ڈر کر، اس سے بچنے کے لیے خان صاحب نے مسلسل التوا لیے۔ تو اب سیف اللہ نیازی والا معاملہ، حامد زمان والا معاملہ بھی ایسا ہے کہ خان صاحب کو ڈر ہے کہ اگر میں بولوں گا تو آگے سے میرے پول کھول دیے جائیں گے، تو خان صاحب چپ ہے۔ اچھا جی، جو ذکر ہے نا شہباز شریف صاحب کی ایک آڈیو آئی ہے، وہ آڈیو بڑی دلچسپ ہے۔ وہ آڈیو ہے حکمرانوں کی پاور شیئرنگ کی، کیونکہ اتحادی حکومت ہے، اس اتحادی حکومت میں روزانہ چھوٹے اتحادی جو ہیں بڑے اتحادی سے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کریں گے۔ یہ سیاست کی جو ہے وہ مطلب اتحادی کولیشنز گورنمنٹ کی سب سے بڑی خامی یہ ہوتی ہے، اور طاقت کوئی نہیں ہوتی، طاقت یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا پارٹنر ہوتا ہے ملبہ سارا اس پر گرتا ہے۔ تو آڈیو لیک کی گئی ہے، ہیکر صاحب نے آڈیو لیک کی ہے۔ اس آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ایاز صادق کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے نا معاون خصوصی مزید مانگ رہے ہیں، معاون خصوصی میں شیئر مانگ رہے ہیں۔ تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل، بلاول نے میرے ساتھ بات کی ہے اس پہ، تو اس پر کرنا ہوگا، کر لیتے، دیکھ لیتے۔
تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ظفر محمود صاحب جو ہیں ان کو بھی لگانا ہے، جہازیب خان صاحب کو بھی لگانا ہے، اور ایک اور فائنل نمبر بتا دوں جس پر شہباز شریف بولتے ہیں وہ ڈاکٹر سے بھی شیئر کر لیں، تو کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی لوگ بھی شیئر مانگ رہے ہیں، اور ایک ایم کیو ایم کا ایک بندے کی سفارش کر رہے ہیں ملک محمد صاحب، اور وہ بندے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہیں جنہوں نے ہماری ڈیل کروائی تھی جس میں ان کا کلیدی کردار تھا، اس بندے کو بھی ہم نے دینی ہے۔ اب یہ ہے جس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ پاور شیئرنگ کی گپ شپ ہے، اس میں کوئی انلیگلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہو رہی، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ یار اتحادی جو ہیں وہ ہم سے حصہ مانگ رہے ہیں، بھائی حصے سے زیادہ مانگ رہے ہیں، میکسیمم یہ ہوگا۔ تو یہ آڈیو ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں، زیادہ لمبا ٹائم نہیں لوں گا، تھوڑا سا ایک آڈیو آئی تھی سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مریم نواز صاحبہ سے، جس کو عمران خان صاحب روزانہ تقریروں میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی مریم کے جو داماد ہیں ان کی انڈیا سے مشینری منگوائی جا رہی تھی۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں توقیر شاہ کہ جی وہ مریم بی بی کے داماد ہیں، تو ان کی مشینری ہے انڈیا میں پڑی ہوئی، تو وہ ذرا ان کے واٹس ایپ پہ بھی آیا تھا، بات بھی تھی کہ اس کو کچھ دیکھ لیں۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جی وہ اس کا بہت بڑا پیارا ہے ان کو، مریم کا ویری ڈیئر ہے اس کا، تو اس کے معاملے کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن انڈیا سے مشینری نہیں آ سکتی، تو آپ ان کو سمجھا لیں، میں بھی مریم سے بات کر لوں گا۔ یعنی اس میں کوئی گڑبڑ والی بات تھی نہیں۔ پھر عمران خان کے استعفوں، پی ٹی آئی کے استعفوں کی منظوری کا معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، وفاقی وزراٹ کر رہے تھے، اس کی کہ کس طرح ہونا ہے، وہ آڈیو لیک ہو گئی۔ تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یار ان آڈیوز میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وزیر اعظم آفس سے آڈیو لیک ہونا جو وہ سیکیورٹی بریچ ہے، لیکن پولیٹیکلی اس کا اتحادی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے عمران خان صاحب کی سائفر کے متعلق جو اعظم خان کے ساتھ گفتگو، پھر عمران خان صاحب کی اپنے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ، وفاقی وزیروں کے ساتھ میٹنگوں کی 2 گفتگو، 3 قسطیں وہ آ گئی، تو 3 حصوں میں 3 پارٹس میں وہ آئیں، اور اس نے عمران خان صاحب کے بیان کی ایسی تیسی پھیر دی، اور عالم یہ ہوا کہ صدر مملکت نے بھی کہا کہ جی سازش کی بات پر میں تو قائل نہیں ہوں، میں تو نہیں مانتا کہ کوئی سازش ہوئی ہے۔ اب شہباز شریف صاحب کی یہ چھوٹی سی آڈیو جو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی شہباز شریف کو، اس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے، جو ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیگ سیزن 2 آئے گا، اور وہ سیزن 2 میں آڈیوز کے علاوہ ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ خطرناک ویڈیوز ہوں گی عمران خان صاحب کے لیے۔ اس لیے عمران خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ جلسوں میں کھڑے ہو کے وہ ٹکڑے جوڑ کر جو ویڈیوز انہوں نے آڈیوز بنائی ہوئی ہیں نا، مریم نواز کی، شہباز شریف کی اور نواز شریف صاحب کی، وہ چلا رہے ہوتے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری کوئی آپ کے سامنے ویڈیو یا آڈیو آئے تو آپ کو ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں کہ وہ غلط ہوگی۔ یعنی عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ ان کی کیا کیا چیزیں سامنے آنے لگی ہیں۔ تو یہ جو آیا نا ایپیٹائزر، کھانے سے پہلے جو سرو کیا جاتا ہے، وہ جو چیز سامنے آئی ہے، یہ ثابت کرتی ہے پہلے کی طرح کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑی چیز آج نہیں تو کل آ جائے گی، اور ممکن ہے کہ ضمنی انتخابات سے ایک رات، بلکہ باقی اتنا ٹائم تو بچا نہیں، ایک آدھی رات پہلے وہ آ جائے، کیونکہ 16 اکتوبر کو اتوار کو ضمنی انتخابات ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے یا کیا نہیں آتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔